علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ من کان نبیا وآدم بین الماء والطین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی المکین الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محب واجب الاحترام، قابل قدر معزز سامعین اکرام، حاضرین مسجد، اللہ عز و جل کا بہت احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب پاک شہنشاہ مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور ابھی آپ حضرات قرآن مجید کی مقدس آیہ کریمہ سننے کا شرف حاصل کیے ہیں۔ اس کا ترجمہ سننے سے پہلے آئیے ہم تمام مل کر حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ذات ماں میں حاضری دیں۔ حضور مدینہ تاجدار، سرکار عبد قرار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے، ہم بے سہاروں کے سہارے، حضور تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، پیغمبر آخر الزمان، امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب میں بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضر اکرام، ابھی آپ حضرات قرآن مجید کے 21ویں پارے کی پہلی آیت اور سورہ عنکبوت کی 45ویں آیت سنے ہیں۔ سورہ العنکبوت اس کی 45ویں آیت اور 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اتلو تلاوت کر کے تلاوت کیجئے، ما اوحی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، ما اوحی الیک من الکتاب جو کتاب میں نے تمہاری طرف بھیجی ہے اس کو سنائیے۔ واقم الصلاۃ، کہیے کہ نماز قائم کر دے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑا جو ذکر ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ تو حاضر اکرام، گزشتہ کئی جمعہ سے میں اللہ کے ولیوں کا ذکر، اور گزشتہ جمعہ میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کے ولیوں کا ذکر سنایا۔ آخر میں بات یہاں رکی تھی، میں نے بتایا تھا کہ انسان کا جسم اور روح یہ دونوں کا تعلق اور ملاپ کب ہوا، یہ آئندہ جمعہ سناؤں گا۔ میں نے کہا تھا انسان کے جسم اور روح کا ملاپ کب ہوا، تعلق کب سے جڑا، کیونکہ انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، ایک مدت تک رہتا ہے، اب اس کے بعد اس کے جسم سے پھر روح نکل جاتی ہے، پھر اس کو لے جا کر قبر میں دفنایا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو روح اور جسم کا تعلق کب سے
ہوا؟ ملاپ کب ہوا ان کا؟ روح الگ ہے، جسم الگ ہے. جسم بیمار ہوتا ہے تو لاکھ اس کے لیے علاجیں کی جاتی ہے. بیمار تو جسم ہوتا ہے. بولے بھائی ذرا ہارٹ کا پرابلم ہو گیا ہے، بولے کچھ گڈھے ہو گئے ہیں، کچھ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کھانسی ہو گئی، بخار آ گیا. یہ جسم ہے. لاکھ جتن کرنے کے بعد اس سے جب روح نکل جاتی ہے، جسم سارا کا سارا ہے. بولتے بھائی اب یہ میت کتنے بجے اٹھانا ہے؟ ارے جسم کی حفاظت کر رہے تھے، رکھو گھر میں. بولے نہیں اب جلدی جلدی کرو ذرا. بولے نہیں ذرا دور سے لوگ آنا ہے. ٹھیک ہے بھی آنے دو، آنے کے بعد جلدی غسل دے کے نماز جنازہ پڑھ کے دفنا دیں گے. کیونکہ تعلق ختم ہو گیا، روح الگ ہو گئی. روح الگ ہوتے ہی اب جسم کا کوئی کام نہ رہا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ جسم اور روح کا ملاپ کب ہوا؟ یہ دونوں کا تعلق ایک دوسرے سے کب جڑا؟ جب ہم ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کے ہوئے. کتنے؟ اللہ نے روح کو حکم دیا داخل ہو جاؤ. اللہ کے حکم سے جب روح ماں کے پیٹ میں ہمارے جسم میں آ جاتی ہے، آنے کے بعد کیفیت یہ ہوتی ہے ماں بھی پیٹ کے اندر محسوس کرتی ہے کہ بچہ حرکت کر رہا ہے. جب تک تمہارا جسم 4 ماہ کا نہ بنا، تمہارے جسم میں روح نہ آئی. جب 4 ماہ کا بن گیا، جسم اور روح کا ملاپ ہوا. لیکن جو مائیں حاملہ ہو کر اللہ کے ذکر میں رہتی ہے، وہ ماں کا ذکر بیٹا جب روح جسم میں اس کے داخل ہوتی ہے، جب اندر جو نا ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، وہ ماں کے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ذکر کو سنتا بھی ہے. ماں قرآن کی تلاوت کرے، بچہ ماں کی قرآن کی تلاوت بھی سنتا ہے. کیا حضرات کو نہیں معلوم؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی عمر جب 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوئی، جب رسم بسم اللہ خانی پڑھانے کے لیے استاد آئے، بولے بیٹا پڑھو بسم اللہ خانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. 4 سال کے بچے نے کہا ذرا رکیے میں تھوڑا پڑھ لیتا ہوں. تو بچے نے پڑھنا شروع کیا. 17 پارے قرآن کے سنا دیے. کتنے پارے؟ 17 پارے سنا دیا بچہ. استاد نے کہا بیٹا آگے اور پڑھو. کہا نہیں، میری ماں کے پیٹ میں 17 پارے سنا تھا اور حفظ بھی کر لیا. توجہ ہے نا آپ کی؟ یہ جسم اور روح کا جو رشتہ ہے، روح بھوکی ہے خدا کے ذکر کی. سمجھ رہے آپ؟ اب ہم پیدا ہونے کے بعد صرف جسم کی پرورش کر رہے ہیں. آج صبح شام دن رات ہم کیا پتہ ہمارا جسم اچھا ہو، صحت اچھی رہے. ارے روح بھوکی ہے. یہ دونوں الگ چیز ہے. جسم الگ ہے، روح الگ ہے. لیکن دونوں کا ملاپ ہوا تو جسم میں جان آ گئی. کئی اولیاء اللہ کے واقعات آپ نے سنا. ان واقعات سے ہمیں کیا سبق ملا، کیا نصیحت ملی ہمیں؟ اللہ کا ولی زبان سے کہہ دیتا کام ہو جاتا. وہ دعا مانگتے دعا قبول ہو جاتی. کیوں ہوتی تھی؟ آج ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوئی؟ ہمارا بھی جسم ہے، ہماری بھی روح ہے. ان کا بھی جسم تھا، ان کی بھی روح تھی. تو بولتے نا بھائی انہوں بھی انسان ہمیں بھی انسان. کیا بولتے؟ انہوں بھی انسان ہمیں بھی انسان. کیا آپ حضرات کو نہیں معلوم؟ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے
پاس رحمت اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک غریب مرید آیا، آگے کیا بولا؟ سرکار میری بچی کی شادی ہے، کچھ تو نظر کرم کیجیے۔ ٹھیک ہے بھائی، بولے صبح سے لے کے رات تک بیٹھا، سوچا پیر صاحب اب رات میں جاتے جاتے کچھ نہ کچھ دے کے جائیں گے۔ رات ہوئی، بولے کل صبح میں آنا۔ دوسرے دن صبح میں آیا، بائک بولے رات ہو گئی، نہیں کل آ جا بولے۔ 3 دن ہو گئے، مرید کیا کہا؟ سرکار دیتے تو دیتے ہوئے لوگ، نہیں تو نہیں، غریب آدمی ہوں، 3 دن یہاں پر بیٹھ گیا میں، وہی 3 دن کسی سے مل جاتا، کچھ ہو جاتا، میری بیٹی کی شادی کا کچھ انتظام ہو جاتا، آپ 3 دن بٹھا دیے، دیتے تو دیتے، نہیں تو نہیں۔ حسن بولے ٹھیک ہے، مجھا باہر وہ چوکٹ کے باہر جا، وہ مٹی کا چھوٹا سا ڈھیلا ہے نا، وہ لے کے بولے مٹی کا ڈھیلا لے کے آیا، بائک بولے سامنے ملا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اف سامنے مٹی کا ڈھیلا لے کے سونا بن گیا، کیا بن گیا؟ سونا بن گیا۔ سامنے مرید کیا سوچا؟ اللہ کے ولی دیوانے ہوتے ہیں، یہ میرے سامنے پڑھنا تھا کیا؟ اب سونا بنانے کی ترکیب مجھے آ گئی ہے۔ کیا سوچا؟ اگر وہ ڈھیلا لے جا کے اندر جا کے حجرے میں پڑھ کے اس پھوک کے لے جاتے تو کیا پڑھے ہوں گے، کیا راز ہوگا، سوچتا تھا میں۔ میرے سامنے کھلے الفاظ میں خود اللہ کا سورہ پڑھ، مجھے معلوم ہو گیا، اب میں سونا بنانے کی ترکیب مجھے آ گئی۔ اب وہ ڈھیلا دیا، حضرت تمہیں لے جا، اس کو بیچ کے جو بھی پیسے آئے تیری بچی کی شادی کا انتظام پورا ہو جائے گا۔ اس میں ڈھیلا لے کے گھر آیا، گھر آنے کے بعد کیا کیا؟ بیگم سے بولا بیگم آج تم بچے کمرہ خالی، باہر سو جانا، اور یہ محلے میں کتنے مٹی کے ڈھیلے ہیں سب نے کیا کے روم میں بھرنا۔ بیوی پریشان، کیا جی تمہارے کیا اور دیوانے ہو گئے کیا؟ ارے دیوانے نہیں ہوا، ایک زبردست ترکیب سے کیا گیا ہوں، صبح تک دیکھ جتنے مٹی کے ڈھیلے ہوں گے نا سب سونے کا گھوڑا بن جائے گا۔ اب پورے محلے کے جو مٹی کے ڈھیلے لا کے روم پہ رکھے، بیوی بچوں کو باہر سلا دیا، باہر سلا کے رات کو بیٹھ گیا وضو کر لے کے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کیا بھی نہیں ہو رہا، الٹا مٹی کی دھول اس کے اوپر آ رہی، سونا بننا تو بہت پھر رنگ بھی نہیں بدل رہا۔ ایک آگے کیا پڑیں گے، رات سے لے کے صبح تک پڑا، کیا بھوکا تو بھی کچھ نہیں ہوا، کیا کہ حضرت الگ پڑے ہوگے، پھر جا کے پوچھنے کا نا، وہ مٹی کی ڈھیلے خالی نہیں کیا، صبح گیا اسلام جامعہ کیسے ہے؟ میں سرکار آپ مجھے سونا جو بنا کے دیے مٹی کا ڈھیلا کیا پڑے تھے آپ؟ ارے دیوانے تیرے سامنے پڑے نا، میں ذرا بول دیا، میں نے سورہ قل اللہ احد کا پڑھا، ایسے تو آپ پڑھے ایک دفعہ پڑھ کے بھوکے سونا بن گیا، میں پوری رات پڑھ کے بھوکے سونا نہیں بنا ہے، سمجھ لیا بات؟ پوری رات پڑھ کے بھوکا ہوں میں، کیا پڑھا؟ نہیں وہی جو آپ پڑھے وہی نہیں پڑھا، آپ ایک دفعہ پڑھے تو سونا بن گیا۔ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہے، وہ وہ محبوب ہے، اس کے محبوب ہے وہ۔ آپ نے جواب کیا دیا معلوم؟ اب میں نے وہ پڑھا، آپ بھی پڑھے میں بھی پڑھا، آپ پڑھے تو سونا بن رہا، میں پڑھے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ سمجھ آپ بات میری؟ لوگ بولتے نا وہ اللہ کے ولی انہوں نے نماز پڑھے ہمیں بھی نماز پڑھنا، انہوں نے قرآن پڑھے ہمیں بھی پڑھنا، ارے پڑھنے میں فرق ہے۔ جب ہم رکعت باندھتے ہیں اللہ اکبر نماز کے لیے، رکعت باندھنے کے ساتھ ساری دنیا ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ کیا کیسی دنیا آتی؟ رکعت باندھتے فلاں کو ملنا تھا، اس سے بات کرنا تھا، فلاں سے پیسے آنا تھا،
نماز ہوتے فلاں جگہ جا کو میٹنگ کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر گھر میں اگر لفڑا ہو گیا تو کیا ابھی میری بیوی اتنا پریشان کر رکھتی میرے کو، رکعت بندے آئیں گے پوری دنیا کے سامنے. ہاں جب وہ رکعت باندھتے تھے اللہ اکبر کہہ کر خدا کی یاد میں جو فتح ہو جاتے تھے. ایک اللہ کے ولی کا واقعہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، انہیں ایک جو ہے نا پیر میں گڈھا ہو گیا تھا. ڈاکٹرز بولے نہیں آپ کو انستھیسیا دینا ہے، آپریشن کرنا ہے. بولے نہیں، میں بے ہوش ہونے کا علاج ہرگز نہ لوں گا، کیونکہ اتنی دیر میں خدا کی یاد سے غافل نہ ہو جاؤں. میں اتنی دیر خدا کی یاد سے غافل ہو نہیں سکتا. تو ہاں آخر میں ان کے مریدین معتقدین محبین نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، حضرت جو نا ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ایک کام کیجئے، جب وہ نماز میں ہو اس وقت میں آپریشن کر کے نکال دیجئے. جب وہ نماز میں تھے بیٹا کاٹ کے نکالا گیا، سلام پھیرے بولے پیچھے کیا خون بہا ہے؟ بولے نہیں وہ جو گڈھا تھا وہ نکل گیا. بولے اللہ کا شکر ہے میں نماز میں سے مصروف تھا، مجھے خبر بھی نہ ہوگی. اسی طرح کا واقعہ 1986 کی بات، میرے پیر و مرشد حضرت سید شاہ عبداللطیف پیر قادری معشوقی قلندری کرنولی رحمت اللہ علیہ، آپ تہجد کی نماز کے لیے اٹھے تھے تو پیر پھسل کے گرنے سے چپی کی ہڈی جو ہے نا آپ کی ٹوٹ گئی تھی. اس کا آپریشن تھا. میں طالب علم ہوں، میں پڑھ رہا ہوں ویلور میں، اور ویلور کی سی ایم سی ہاسپٹل میں، کون سا ہاسپٹل؟ سی ایم سی ہاسپٹل میں حضرت کو ایڈمٹ کیا گیا. ڈاکٹر انستھیسیا دے رہے، حضرت بے ہوش نہیں ہو رہے، حضرت بے ہوش نہیں ہو رہے. مار کے پوچھ رہے سر، بولے کیا بات؟ بولے آپ بے ہوش نہیں ہو رہے. نہیں میں تو اللہ کی ذکر میں لگا ہوں، نہیں صاحب یہ آپریشن نہیں کر سکتے. بولے تیرا کام تو کر، میرا کام میں کر رہا ہوں. کیا بولے سر؟ تیرا کام تو کر، میرے کام میں میں لگا ہوں، میری ذکر کو نہیں جج کر سکتے. میرے پیر مرشد کا واقعہ بتا رہا ہوں. ڈاکٹر اس کے بعد ایک فارم کے اوپر دستخط کیے، حضرت دستخط کیے اللہ کے ذکر میں احرام سے آپریشن ہو گئے. آپریشن ہونے کے بعد کیا ہوا؟ جس سرجن نے آپریشن کیا حیرت زدہ تھا، پریشان تھا کہ بھئی کس طرح سے ہو گیا کام. بے ہوشی کا عالم نہیں، ہوش میں ہے، ذکر میں ہے، آپریشن ہو گیا. تو اس نے پوچھا سرکاری کیا ہے؟ حضرت اس کو بٹھائے، خدا کی معرفت کیا سمجھائے وہ جانے اللہ اس کے رسول جانے. اسی وقت وہ سرجن جس نے آپریشن کیا حضرت کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا. اور جب چیک اپ کے لیے آئے حضرت پیر و مرشد میں میرے ہی ہاتھوں سے قرآن مجید اس کو دے دیا ہے انگلش میں. بولے قرآن کی تلاوت کر، 5 وقت نماز کی پابندی کر. تو اس طرح سے اللہ کے ولیوں کا بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے. ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میں بتا رہا تھا آپ کو یہ جسم اور روح کا جو رشتہ ہے. تو انسان کو کیا ہوتا ہے، جسم بیمار ہو جائے اس کا علاج ہے، روح اگر بیمار ہو جائے روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے روح کی غذا. تو میں کسی ولی کا واقعہ بتا رہا تھا. ہاں وہ جو سونا بن گیا، نظام الدین اولیاء مولوی رحمۃ اللہ کے پاس مرید آیا، آگے کیا پوچھا معلوم؟ سرکار اب کیا پڑھے؟ بولے مجھے بیٹا وہی پڑھا ہوں کہ تو سنا. نہیں کچھ الگ پڑھے گا. ارے ساری رات پڑھ کے بھوکا ہوں، یہ مٹی کے ڈھیرے رنگ تک نہیں بدل رہے، اور آپ ایک مرتبہ پڑھ کے بھوکے تو سونا بن گیا. تو نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے کیا کہا معلوم؟ بیٹا کلام تو بھی پڑھا ہے، کلام میں بھی پڑھا ہوں، سورہ اخلاص تو نے بھی پڑھا ہے، میں بھی پڑھا ہوں، لیکن محبوب الہی کی زبان کہاں سے لائے گا تو؟
وہ زبان تیری ہے، یہ زبان محبوب الہی کی ہے. سمجھ رہے ہیں بات پہ؟ آج ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی ہے؟ ہر انسان پریشان ہے. یہاں تک کہہ دیتے کیا اللہ سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا بھائی؟ یہاں تک کہہ دیتے لوگ کیا دعا کر رہا ہوں، کتنی دعائیں کر رہا ہوں، کیا اللہ سن رہا ہے نہیں سن رہا ہے؟ یہاں تک سوچ آ جاتی ہے. کیا تمہیں نہیں معلوم ہماری دعائیں قبول نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ مالک دو جہاں اللہ کے محبوب رحمت للعالمین آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں دو چیزوں کی پابندی کرو اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے گا. دو چیزوں کی بس. ایک یہ ہے حلال کا رزق کھاؤ. کون سا؟ حلال کا رزق کھاؤ. ایک چیز پابندی. دوسرا زبان سے جب بولو سچ بولو جھوٹ نہ بولو. بے شک یہ دو پابندی پر اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے گا. جب بندہ اپنی زبان سے جھوٹ نکالتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، 3 میل تک، کتنے؟ 3 میل کی دوری تک رحمت کے فرشتے ہمارے سے دور ہو جاتے ہیں. جھوٹ نکلتی. اب بتاؤ دو چیزوں کی پابندی جب بندے میں آ جائے ہماری دعائیں قبول ہونے لگ جاتی ہیں. ہم جو بولو وہ قبول ہو جاتا ہے. اب دو چیزیں بڑی بھاری ہے آج کے دور میں. ایک حلال کا رزق کھانا اور دوسرا جھوٹ نہ بولنا. سارے اولیاء اللہ کی تاریخ اٹھا کے پڑھا. شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، بڑے پیر پیرانی پیر کے واقعات میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ ساری زندگی میں قیامت تک جب ان کی تاریخ پڑھیں گے، جب بچہ ماں سے جدا ہو رہا تھا، جب بچہ شیخ عبد القادر جیلانی اپنی ماں سے جدا ہو رہے تھے، مدرسے کو جانے والے تھے، ماں نے کیا کہا؟ بیٹا 40 اشرفیات تمہارے بغل کے ہستی میں سی کے رکھتی ہوں، بس بیٹا ایک نصیحت ہے کہ تمہاری ماں کی، وہ نصیحت یاد رکھنا بیٹا، زندگی میں ساری زندگی میں کبھی کیسا بھی وقت آئے تمہاری زبان سے جھوٹ نہ آئے. سچ کی تربیت دی. آج ہمارے مسلمانوں نے جب زبان کھلے جھوٹ ہی جھوٹ. اور یہ موبائل جب سے آیا ہاتھ میں پکڑے کہاں ہے بھائی میں فلاں جگہ ہوں رہتا یا کہ نہیں. سمجھ رہے بات کیا؟ ہر معاملات میں جھوٹ. جب ہمیشہ سب زبان میں جھوٹ رہے گا تو دعائیں قبول کہاں سے ہوں گی؟ پھر شکایت اللہ سے. اللہ سن رہا نہیں تو سنانے کی زبان قائم رکھا ہی نہیں. تیری زبان کو سنانے کے قابل تو رکھ، پھر اللہ سے شکایت کر. میں نے ایک واقعہ بتایا تھا آپ کو، شاید یاد ہے یا نہیں پتا نہیں. کیا واقعہ بتایا تھا میں؟ 2007 میں حج پہ میں تھا. اعلان ہوا ایک دن پہلے، کل حرم شریف میں 2 رکعت نماز استسقاء پڑھی جائے گی. بارش کے لیے نماز پڑھ کے دعا کی جائے گی. 40 لاکھ آدمی 2 رکعت نماز ہوئی، دعا مانگے، بارش نہیں ہوئی. بارش ہونا چاہیے نا. ایک بات ادھر رکھو. دوسری بات، حضور غوث پاک پیرانی پیر کی پھپھی جان، پیرانی پیر کی پھپھی جان سیدہ عائشہ جھوپڑی میں ہے، کٹیا میں، جھوپڑی میں نماز پڑھنے کے اللہ کے ذکر میں لگی ہے. اس زمانے میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوئی. لوگ بولے چلو جا کے ماں سے دعائیں کرا لیتے. آئے بولے ماں بارش نہیں ہونی، قحط پڑا ہے، دعا کیجیے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں ٹھہرو 2 رکعت نماز پڑھوں گی دعا کروں گی، نہیں بولے بارش نہیں ہو رہی ہے دعا کرنا ہے، ٹھہرو ابھی اندر سے آتی ہوں. اندر سے کیا لے کے آئے؟ مسلح نہیں لے کے آئے، جھاڑو لے کے آئے. کیا رہا ہے؟ میں عام زبان میں اس کو جھاڑو بولتے، جھاڑو لے کے آئے.
جھوپڑی کے سامنے لوگ کھڑے، ذرا ہٹو بولے، جھاڑو چھاڑے، جھاڑو چھاڑ کے کیا کیے؟ آسمان کی طرف دیکھے اور بولے انا کنست الفریش یا ربی، میں جھاڑو چھاڑ رہی ہوں، ذرا چھڑکاؤ کرتے پانی کا۔ اسی وقت بارش شروع ہو گئی، اسی وقت بارش شروع ہو گئی۔ جاؤ، لوگ چلے گئے، لوگ چلے گئے، دن رات شروع بارش، 8 دن ہو گیا۔ لوگ بولے بھائی بارش رک رہی نہیں، تو ماں سے دعا کرا دیں گے بارش رک جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں بات میری؟ کیا چیز ہے؟ ارے بارش برسانے بولے تو رحم والا ہے رحم کر، تو کرم والا ہے تو کرم کر، کیا کچھ نہیں بولے انا کنست، میں جھاڑو جھاڑی ہوں، ذرا پانی کا چھڑکاؤ کر دے۔ کیا محبت تھی خدا سے ان کی، کیا عشق تھا خدا سے ان کا، کیا پیار تھا، بات کرنے کا انداز کیسا تھا۔ سمجھ رہے بات مجھے؟ آج ہمیں ایسی دعا کرتے ہیں، اے رحیم اے کریم، ارے سب بات میں بولو، پہلے حلال کھاؤ۔ اس کو معلوم بھی ہے وہ رحیم ہے، اس کو معلوم بھی ہے وہ کریم ہے۔ سمجھ رہے بات میری؟ وہ 70 ماہوں کی محبت رکھنے والا ہے۔ ایک ایک جگہ تو دیکھنا دعا ایسی ہوتی، رو رو کے پورا سیلاب۔ سمجھ رہے ہیں بات میری؟ خاص کر بڑی باتوں میں دیکھنا، بنگلور میں یہ فلاں بے پانی مسجد چاہیے بھائی، دعا ایسی کرتے مولانا، روزہ چھوڑ دے بولتے، بعد میں وہاں پہلے تو حلال کا رزق کھانا سیکھ، پھر مولانا بھی کیا کرا وہ بھی دیکھ۔ سمجھ رہے ہیں بات میری؟ کہاں ہے یہ رونا دھونا، یہ ہمارے ڈھونگ سب خدا کو معلوم ہے۔ ہمارے کو کیا ہے؟ پریشان بننا ہے، ہمارے کو رزق حلال کھانا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات میری؟ ہمارے کو زبان پہ سچائی کو رکھنا ہے۔ یہ جو جسم اور روح کا جو رشتہ بتایا میں آپ کو، یہ اللہ کے ولی ہوتے کیسے تھے؟ یہ ہمارے جسم کو جو غذا پہنچاتے اس سے زیادہ روح کو غذا پہنچاتے تھے۔ ہمیشہ اللہ کے ذکر میں، عبادت میں، تلاوت میں، نمازوں میں ہمیشہ ذکر میں رہتے تھے۔ روح چاہتی روحانیت بن جاتی تھی، روح کیا ہوتی تھی؟ روحانیت میں ہو جاتی تھی۔ کوئی آ گیا پریشان، جاوا تیرا کام ہو جاتا، اللہ تیرا کام بنا دے گا، جا کام ہو گیا۔ تعویذ کی ضرورت نہ نیمبو کی ضرورت۔ سمجھ رہے بات میرا؟ نہ تعویذ کی ضرورت نہ نیمبو کی ضرورت۔ ایک عالی رسول سید شاہ کاظم پاشا صاحب قبلہ حیدرآباد کی ہستی، بہت بڑی ہستی، میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ حضرت کو میں بہت چاہتا تھا، حضرت بھی مجھے چاہتے تھے۔ بیٹھا تھا حضرت کے ساتھ، میرے سامنے کا واقعہ ہے، ایک آدمی کی چوکٹ پہ آیا، بولا السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا میاں کیسے آنا ہوا؟ حیدرآبادی انداز بات کر۔ حضرت بہت پریشان ہو۔ کب سے پریشان ہیں آپ؟ 3 مہینے ہو گیا۔ کیا ہو رہا 3 مہینے سے آپ کو؟ میرے فیکٹری کے بلات پاس نہیں ہو رہے، میرے آ رہے تھے پیسے نہیں آ رہے، فیکٹری سے مال جا رہا پیسے نہیں آ رہے۔ اچھا 3 مہینے پہلے کیسے تھے آپ؟ خوش تھے؟ رہا ہو خوش رشتے کو آ کے ملاقات کر لیتے، دعائیں لے کے جاتے تو یہ پریشانی نہیں آتے۔ اب خوش رشتے میں کون آتا؟ بزرگوں کے پاس آتا کیا؟ پریشانی آئے تو جاتے۔ تو حضرت سن کے کیا بولے؟ الفاظ دیکھیے، میں بیٹھا ہوں بازو میں، جاؤ اللہ تمہارے کام بنا دے گا، انشاءاللہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی، جاؤ۔ گیا، جانے کے بعد کیا ہوا؟ پھر تھوڑی دیر میں بھاگ کے آیا، پھر ایسا کیا میاں پھر آئے گا؟ کیوں آئے؟ میں بھول گیا نا، اللہ آسان کر دے گا، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، جاؤ۔ تعویذ یوں کرے، تعویذ وہ سید صادق کو جو جلال آ گیا، میں دیکھا آنکھوں سے، بولے سید صادق نے اپنی زبان سے کہہ دیا تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اللہ کامیاب کرے گا، تو تمہیں بھروسہ نہیں، کاغذ کے ٹکڑے میں بھروسہ ہے کہ تعویذ دینا چاہتے ہو تو نکل یہاں سے۔ مجھے بولے نور اللہ قادری ایک عالی رسول سید صادق نے کہہ دیا، اس کو بھروسہ نہیں ہے، اب اس کو تعویذ کاغذ کا ٹکڑا وہ رکھنے کا، تو بولے گا تعویذ ہے، کام آئے گی۔
سمجھ رہے بات میری؟ معاشرہ ہمارا کدھر جا رہا ہے دیکھیے آپ. تو بتانے کا مقصد یہ ہے جو اللہ کے ولی، جو اللہ کے دوست، یہ دوست بنے کیسے؟ ہمیشہ اللہ کی یاد میں، ذکر میں، عبادتوں میں، نمازوں میں. قرآن کہہ رہا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں کو دیکھو، ان کے پیشانیوں کو دیکھو، سجدوں کے نشان نظر آئیں گے. کبھی وہ رکوع میں ہوں گے، کبھی وہ سجدے میں ہوں گے. آج ہمارے جسم اور روح کا جو تعلق جو میں بیان شروع کیا ہوں، اس میں خاص بات کیا ہے؟ جسم پڑھ رہا ہے، روح بھوکی ہے ہماری. اور حضرت آدم سے لے کر آج تک، حضرت آدم سے لے کر آج تک کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ ہارٹ فیل ہو کے مرا ہی نہیں، ہارٹ اٹیک ہو کے مرا ہی نہیں کوئی اللہ کا نیک بندہ، کوئی اللہ کا ولی. کیوں؟ ہمیشہ ان کی روح کو غذا ملتی تھی. آج یہ ہارٹ اٹیک، ہارٹ فیل، اچانک کی موتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کو غذا نہیں مل رہی. اس کو جسم کو تم کب تک بھوکا رکھو گے؟ لیکن روح، قرآن میں یہ کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین اور سکون ملتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آج سے 5 وقت نماز کی پابندی کرو گے؟ آواز میں 5 وقت نماز پڑھنے سے کیا ہوگا؟ ایک تو نماز میں جب داخل ہو جاؤ گے اللہ اکبر کہہ کے سلام پھیرنے تک آپ اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں. ظاہر میں نماز ہو رہی ہے، ظاہر میں نماز ہو رہی ہے، حقیقت میں تم اللہ کے ذکر میں لگے ہو، اللہ سے بات کرنے میں لگے ہو، اللہ سے گفتگو کرنے میں لگے ہو. جب تک سلام نہیں پھیرے اس وقت تک اللہ کے ذکر. اور اللہ نے ایک جگہ کہا اقیم الصلاۃ لذکری، اے بندے مجھے یاد کرنے کے لیے تو نماز قائم کر. میری یاد میں گم ہونا وہ تیری نماز ہے، میری یاد میں گم ہونے کا نام نماز ہے. اور حشر کے میدان میں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ نماز کا. سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. انشاءاللہ مستعان اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعہ اس کا اگلا حصہ نماز کے ظاہری فائدے، نماز کے باطنی فوائد، اور نماز ایک کیسے ساتھی ہے ہمارا. سب جب ساتھ چھوڑ دیں گے اس وقت وہ ہمارے ساتھ رہے گی. سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، سارے اپنے بیگانے ہو جائیں گے. سب لوگ روتے ہوئے لے جا کر ہمیں قبر میں دفنائیں گے، تنہا ہوں گے، لیکن اس وقت نماز ہمارے ساتھ رہے گی. انشاءاللہ آئندہ جمعہ سننے کے وقت کافی ہوتا چلا گیا. اللہ سے دعا کہ مولا جو بھی بولے سنے مجھے اور میرے سارے مسلمانوں کو مولا اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک ہمارے جسم میں روح ہے پروردگارا، نماز با جماعت 5 وقت کی ہمیں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہماری اس دعا کو تیرے حبیب پاک سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تو فیل میں سکتے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر